امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ امام حج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ بنی عباس کے ایک وزیر جس کا نام بھی موسیٰ تھا، موسیٰ بن عیسیٰ، اس نے سعی کے مقام پر امام کاظم کو سواری میں دیکھا۔ توجہ رکھیے گا، ذہن بنائیے گا۔ بنی عباس کا وزیر امام کاظم کو دیکھتا ہے سعی کے مقام پر کہ وہ سواری میں سوار ہے۔ بنی عباس والا جو وزیر ہے وہ اپنے کارندوں سے کہتا ہے کہ انہیں ذرا تنگ کر کے آتے ہیں، انہیں ذرا پریشان کرتے ہیں۔ کہ پریشان کرنے کے لیے کیا کریں؟ کہا جو ان کے پاس سواری موجود ہے نا، جا کر یہ دعویٰ کر دو کہ یہ ہماری سواری ہے، تم نے چوری کی ہے۔ اب فدق کو یاد رکھیے گا، معاملہ چوری کا ہے۔ کہ جا کر کہتے ہیں نا امام موسیٰ ابن جعفر سے کہ آپ نے چوری کی تو ہمارا گھوڑا ہے، تو ہماری سواری ہے، آپ ہمیں دے دیں۔ اب یہاں تو وہ کہیں گے کہ نہیں میری ہے سواری ہے، اور تم کہو گے کہ میری ہے، ایک جھگڑا پیدا ہوگا۔ اور جہاں پر بھی جھگڑا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی طرف کا ہو، کہیں نہ کہیں اس کی عزت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ امام مجبور ہوں گے اور پھر یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہو جائے گا، ان کی تو ویسے ہی عزت نہیں۔ اب یہ آئے امام کی خدمت میں اور یہ پیش کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ہمارا گھوڑا ہے۔ سنیے گا کیا اخلاق ہے امام کا۔ آج بھی جنہوں نے یورپ کا سفر کیا ہے، جاپان کا سفر کیا ہے، آسٹریلیا کا، امریکہ کا سفر کیا ہے، سوئٹزرلینڈ کا سفر کیا ہے، انہیں یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ وہاں کے کسی باشندے کو جان بوجھ کر بھی دھکا دیں گے نا، آپ سوری کہیں نہ کہیں، جس کو دھکا لگائے وہ آپ کو سوری کہے گا۔ یہ ہے اخلاق۔ کہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہو، ہمیں تو نہیں پتا کہ اس سے جان بوجھ کے دھکا دیا، ہو سکتا ہے کہ ہم سے دھکا لگ گیا ہو، فوراً سے وہ سوری کہہ دیں گے۔ آپ بعد میں کہیں گے، اس سے پہلے وہ سوری کہہ دیں گے۔ جو دھکا کھانے والا وہ پہلے سوری کہے گا۔ آپ یہ اگر انداز اختیار کرو، یہ اخلاق اگر دیکھنا چاہیں نا، تو امام کاظم کس واقعے میں نظر آئے گا۔ اس نے جا کر کہا کہ اے موسیٰ بن جعفر، یہ میرا گھوڑا ہے، کہاں سے چوری کیا ہے، میرے حوالے کر دو۔ امام موسیٰ کاظم اسی وقت اتر گئے، کہا یہ ہو سکتا ہے تیرا گھوڑا ہو، تو لے لے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام نے ایک اور کام کیا۔ جب گھوڑا دینے لگے تو اس کی جو زین تھی، اس زین کو اتار کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کہا یہ زین کے ساتھ ہے ہمارا گھوڑا، گھوڑے کے ساتھ زین بھی ہمیں دے دو۔ امام کا جملہ سنی گا، امام نے فرمایا گھوڑے کا مجھے نہیں پتا، اس لیے کیونکہ میں نے یہیں کے بازار سے خریدا ہے، ہو سکتا ہے جس نے مجھے بیچا ہے وہ چوری کا مال بیچا ہو، لیکن زین وہ ہے جو میں مدینہ سے لے کر آیا تھا، اور یہ میرے دادا امام باقر کی زین ہے، اس لیے میں زین تجھے نہیں دے سکتا، کیونکہ زین کے بارے میں مجھے 100% ظاہری طور پر معلوم ہے کہ یہ کسی اور کا مال نہیں ہے۔ گھوڑے کے بارے میں تیرا یہ اگر کہنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ درست ہو۔ اس واقعے سے سبق کیا ملا؟ کہ اہل بیت ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ اگر کسی مقدمے میں یہ کہہ دے کہ یہ چیز ہماری ہے تو 1% بھی احتمال نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کی ہے۔ باغ فدق وہ چیز ہے کہ سیدہ زہرا ہو تو کہتی ہے میرا ہے، مولا علی ہے تو کہتی ہے کہ فاطمہ کا ہے، امام حسن امام حسین ہو تو کہتی ہے ہمارے اماں کا ہے۔ اگر 12 اماموں کو دیکھا جائے تو ہمارا کوئی امام ایسا نظر نہیں آئے گا جو یہ کہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا ہو۔ سبھی نے کہا ہے کہ وہ فدق کے غاصب ہیں، ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا فدق کی حقدار تھی۔ باغ فدق 1% احتمال نہیں ہو سکتا کہ سیدہ کائنات کا ہی ہو اور کسی اور کا احتمال بنتا۔ ابن ابی الحدید نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے سوال کیا تھا کہ کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ فاطمہ زہرا کو فدق دے دیتے۔ سامنے سے جواب دیا استاد نے، انہوں نے ٹھیک کیا کہ فدق نہیں دیا۔ نعوذ باللہ، خدا لعنت کرے۔ کیوں انہوں نے ٹھیک کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ آج اگر یہ سیدہ کی بات مان کر فدق دے دیتے تو اگلے دن سیدہ خلافت مانگنے کے لیے آ جاتی، اس لیے ان کو پتا تھا کہ بات فدق سے شروع ہوگی تو کہاں تک جائے گی، اس لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ بس عزیزوں، اگر ہم باغ فدق کو بیان کرتے ہیں، اگر ہم غصب فدق کو بیان کرتے ہیں تو معاملہ بہت بڑا ہے۔ ہارون الرشید نے بھی امام کاظم کو کہا تھا کہ فدق کا مجھے باغ بتائیے، وہ باغ میں دینا چاہتا ہوں، تو امام کاظم نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا نقشہ کھینچ دیا۔ کہا فدق یہ ہے، اگر دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ تو کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے اس میں پوری میری حکومت آ جائے گی۔ تو کہا تو کیا سمجھ رہا تھا؟ فدق ایک باغ کا نام ہے، فدق پوری خلافت علی ابن ابی طالب کا نام، فدق پوری خلافت علی کا نام۔